آج کی گفتگو ہے جس کا موضوع ہے مرتد کے احکام۔ مرتد کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں دین ہمیں کیا احکام سکھاتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے کیا احکام وارد ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ آج سیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح مسلمان کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ رسول کی دینی باتوں، جو کہ دین کی باتیں قرآن میں حدیث میں بیان کی گئیں، بتائی گئیں، ان پر ایمان رکھے، جیسے ضروریات دین، یعنی جن باتوں کا دین اسلام سے ہونا سب کو پتہ ہے، عام بندوں کو بھی، عام مسلمانوں کو بھی، خاص لوگوں یعنی علماء کو بھی، تو جن باتوں کا دین سے ہونا ہر عام و خاص کو معلوم ہو، ان باتوں کو ماننا، ان پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور اگر کوئی ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے، ان باتوں کو ضروریات دین بھی کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا، نبیوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، قیامت کو ماننا، قبر، موت، حشر، حساب کتاب، میزان، پل صراط، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا سب کو پتہ ہے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی کسی بات کا انکار کرتا ہے مسلمان ہو کر، ایک تو ہے جو شروع سے ہی نہیں مانتا، جو شروع سے ہی کافر ہے، تو وہ تو کافر ٹھہرا، لیکن جو مسلمان ہو جائے اور پھر ان ضروریات دین میں سے کسی بات کا جان بوجھ کر انکار کر دے، ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے۔ مرتد کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے، وہ اسی حالت میں مر جائے، تو پھر اس کے جتنے اعمال ہوں گے سب برباد کر دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مسلمان ہوا، اس نے کئی سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال مرنے سے پہلے یعنی جب تک وہ مرتد نہیں ہوا، اس سے پہلے اس نے خوب عبادتیں کی، روزے رکھے، زکاتیں دی، حج کیا، یہ سارے کام کرتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ اپنے دین سے پھر گیا، وہ کافر ہو گیا، اس نے کسی بات کا انکار کر دیا، ایسی بات کا جس کا دین اسلام سے ہونا یقینی سب کو پتہ تھا، تو اس طرح انکار کرتے ہی اس کے جتنے اعمال ہوں گے سب پر پانی پھر جائے گا، ساری نمازیں ضائع، سارے روزے برباد، ساری زکاتوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ مرتد کیسی بری بات ہے مرتد ہونا، کہ مسلمان ہو کر جو کافر ہو جائے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دین سے پھر جانے والوں کی جگہ اللہ ایسے لوگوں کو مسلمان کر دے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مرتدین کو رب العالمین برباد کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا قل اباللہ وآیاتہ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا تم مذاق بناتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو، مسخرہ کرتے ہو؟ یاد رکھو لا تعتذروا، اگر تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو اب تمہارے پاس عذر کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی حیلے بہانے یہ نہ بناؤ کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، اگر ایسا کہہ چکے ہو اور جان بوجھ کر کہا ہے تو قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو، تو اب یا تو توبہ کرو، اور اگر توبہ نہیں کرتے اور حیلے بہانے تراشتے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ تم کفر پر مرو گے اگر اسی حالت میں مرے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرتد سے متعلق بیان کیا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کا دھیان نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ کوئی ایسی اچھی بات کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے بہت درجے بلند کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ کی ناراضی کی بات کر دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دین سے پھر چکا ہوتا ہے، اپنے دین کا انکار کر چکا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ کفر و شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں، اور وہ بھی ارتداد اگر ہے تو یہ کفر اصلی سے بھی باعتبار احکام سخت تر ہے، یعنی ایک کافر کو دین اسلام میں اس کے احکام یہ ہیں کہ سیدھا قتل نہیں کیا جائے گا، کافر اگر مسلمان نہیں ہوتا، اس کو اسلام پیش کیا جائے اور وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو دوسری آفر کی جاتی ہے کہ تم اسلامی ملک میں رہتے ہوئے تم جزیہ دو، اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو مارا نہیں جائے گا، وہ رہتا رہے اسلامی ملک میں اور جزیہ دیتا رہے جہاں اسلامی حکومت ہو۔ اب اسلامی حکومت
روئے زمین پر کسی بھی جگہ نہیں، سب جگہ امارت یعنی بادشاہت ہے۔ اسلامی حکومت سے مراد جس طرح باقاعدہ خلیفہ کا نظام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 خلفاء ہوئے، تو یہ وہ اسلامی حکومت تھی جس میں اسلامی احکام پر عمل ہوتا تھا۔ تو اگر ایسی اسلامی حکومت ہو تو پھر ایسی جگہ کافر کو اسلام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو جزیہ دینے کا کہا جاتا ہے، اگر وہ جزیہ بھی دینے پر تیار نہیں ہوتا پھر بھی اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہ قتل کرو، بلکہ اس سے جنگ ہوتی ہے۔ پھر جنگ ہونے کی صورت میں اگر وہ مارا جائے تو مارا گیا، اور اگر بچ جائے تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کو غلام بن کر رہنا ہوتا ہے، اسے اس کی خواتین کو کنیز بن کر رہنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں وہ محکوم بن کر رہیں گے، پھر اب مسلمان انہیں غلام بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو مارا نہیں جاتا، یعنی اگر وہ جنگ ہار گئے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا، خود کو جھکا دیا، تو اب ایسا نہیں کہ کافروں کو مار دو، اب بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن مرتد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو مسلمان ہو کر کافر ہو جائے پھر اس کو کہا جائے کہ تم نے یہ جو کفر کیا ہے یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، تم اس سے توبہ کرتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کو مار دیا جائے گا، یعنی اسلامی حکومت کے اندر یہ اختیار ہوگا کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ مرتد کا حکم اس اعتبار سے کافر سے بھی سخت ہے۔ اب دیکھیے اسی طریقے سے کافر کا کسی نہ کسی سے نکاح ہو جاتا ہے، یعنی کافر اگر کافرہ عورت سے نکاح کرے تو ہو جائے گا، لیکن مرتد کا مرتدہ سے بھی نکاح نہیں ہوتا، یعنی مسلمانوں کا اس سے اس قدر شدید بائیکاٹ ہے کہ وہ سوشل بائیکاٹ کا مستحق ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین، کسی قسم کا بول چال، لینا دینا، آنا جانا کسی بھی قسم کا روا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو مرتد کا یہ حکم کافر سے بھی سخت تر ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ پناہ مانگتا رہے، اور شیطان جو ہر وقت ایمان کی گھات یعنی تاک میں لگا ہے، داؤ لگاتا ہے کہ کسی طرح میں مسلمان کو کافر کر دوں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں 28ویں پارے میں بیان بھی فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ مسلمان سے کہتا ہے تو کافر ہو جا، اذ قال شیطان للانسان اکفر، کافر ہو جا، فلما کفر، اور پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے مسلمان کو بہکا کر، کسی بات میں ورغلا کر، وسوسے دلا کر اسے کافر بنا دیتا ہے، تو اس کے کافر کروا کر اسے، اور پھر وہ شیطان اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، کہ ان دونوں کا انجام یعنی شیطان کا بھی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر جس نے کفر کیا اس کا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ایسے شیطان جو ہے ورغلاتا ہے۔ میں اس کی آگے مزید کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے آدمی کو کبھی اپنے اوپر یا اپنی اطاعت پر، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے، ہر وقت اللہ پر اعتماد کرے اور اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرے کہ یہ ایمان سلامت رہے، کیونکہ مسلمان کا دل یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، نہ جانے کب انسان کا دل پھر جائے اور وہ کفر کی طرف چلا جائے۔ ایمان پر ثابت رہنا اور اس پر قائم رہنا یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی تلقین فرمایا ہر روز اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک سے محفوظ رہو گے، اور وہ کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ یہ دعا جو شخص روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لے وہ شرک سے یعنی کافر ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے اس اعتبار سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا معلوم ہوا اب تک کیا سیکھا ہم نے کہ مرتد کون ہوتا ہے اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ اس کی تفصیلی تعریف علماء نے یہ لکھی، مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے معاملے کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں صحیح تعویل کی گنجائش بھی نہ ہو۔ ایسے ہی بعض ایسے کام بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اگر مسلمان تھا تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسے کسی بت کو سجدہ کرے گا کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر معاذ اللہ قرآن کریم کی توہین کرے، قرآن کریم کو کسی گندی جگہ پھینک دیا، کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں کفر کے اسباب کہ جس کی وجہ سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو شخص مرتد ہو جاتا ہے، مرتد ہونے کی وجہ سے چونکہ اس کا اسلام ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہاں تک کہ جو بطور مذاق اور ٹھٹھے کے طور پر کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے،
اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا لیکن مذاق میں یہ کہہ رہا ہوں، تو مذاق میں بھی اسلام کی کسی قسم کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور کافر بھی کون سا؟ مرتد کافر ہوتا ہے۔ آج دیکھیے فی زمانہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کی کئی باتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قربانی اللہ نے کیوں فرض کر رکھی ہے، ایسے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو ماننے کا کیا فائدہ، کافر تو عیش کر رہے ہیں معاذ اللہ، ایسی باتیں بھی لوگ کرتے سنائی دیتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ کہے یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ایسے ہی بعضوں کو شیطان یوں بہکاتا رہتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، تمہیں نماز پڑھنی پڑتی ہے، تمہیں روزے رکھنے پڑتے ہیں، تمہیں عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اور شیطان انسان کو ایسے وسوسے دلا دلا کر آخر کار اس کا ایمان برباد کروا دیتا ہے۔ یہاں تک شیطان ایمان کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ انسان سے وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا جب تک وہ مر نہ جائے۔ یہاں تک کہ انسان جب مرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت بھی شیطان سگے رشتہ داروں کی صورت میں، جو اس مرنے والے جس کی موت قریب ہے اس کے مرنے سے جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں ان کی شکل میں آتا ہے۔ اور چونکہ انسان کو مرتے وقت نزا کا جب عالم طاری ہوتا ہے، اس پر سکرات کا عالم آتا ہے، تو اسے شدید پیاس لگتی ہے، اور پیاس بھی ایسی لگتی ہے کہ اگر اسے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے، اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے۔ اس وقت اگر شیطان جو ہے وہ بہکانے آتا ہے اور وہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، اور آتا بھی سگے رشتہ داروں کی شکل میں ہے، اور کہتا ہے دیکھو ہم تم سے پہلے مرے ہیں، اور تو بھی اگر نصرانی ہو کر مرے گا تو فائدہ ہے تیرا، یہودی ہو کر مرے گا تو تیرا فائدہ ہے، مسلمان ہو کر مت مرنا، اور اس کے بدلے میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ مرتے وقت اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے اور کافر ہو کر مرتا ہے، اور جو اس طرح کافر ہو کر مرتا ہے وہ مرتد کہلاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا ایمان کیا اتنا مضبوط ہے، کیا ہم ایسے اعمال بجا لاتے ہیں؟ یقین جانیے کہ ہمیں تو اسلامی احکام کی صحیح سے معلومات بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو شاید کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی بار سنا ہوگا کہ مرتد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مرتد کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ایسی باتوں سے گریز کرے کہ جس سے اس کے کسی دینی حکم کا انکار ہوتا ہو، علماء کے ساتھ مربوط رہے، جڑا رہے، تاکہ اسے اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونا نصیب رہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بات کے چند معنی بنتے ہوں، یعنی ایک بات کا ایک اسلامی پہلو ہو اور ایک ہی بات کا کفریہ پہلو بھی ہو، تو جب تک اس کو کافر نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کسی کفریہ بات کا اقرار نہیں کر لیتا۔ یعنی اس نے کوئی ایسی بات کہی تھی کہ جس میں دونوں پہلو تھے، تو اگر اس میں اسلامی پہلو باقی ہے اور وہ اسی اسلامی پہلو پر یقین رکھتا ہے تو پھر اس کا ایمان سلامت ہے، لیکن اگر وہ کفریہ بات کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں وہ الفاظ پڑھ کر سنا رہا ہوں جو آج سے کوئی 50 سال قبل عالم دین نے کتاب میں لکھے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کیا لکھا؟ فرماتے ہیں آج کل بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہوگی اسے کافر نہیں کہیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ باقی کام وہ سارے کافروں والے کر رہا ہے، جس طرح ہمارے بعض حکمران افسران کرتے ہیں نا، مسلمان ہیں، ہندوؤں کی ہولی دیکھنے بھی جا رہے ہیں، باقاعدہ ٹیکا لگا رہے ہیں، باقاعدہ کشکا لگا رہے ہیں، باقاعدہ وہاں جا کر ان کی رسمیں بجا لا رہے ہیں، تو بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن کفریہ کام کر رہے ہیں۔ کفریہ کام کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ تو جو ہے وہ مسلمان ہے، یہ تو اس کو کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کرنا پڑتا ہے بھائی؟ مسلمان کو مسلمان کے ہی کام کرنے پڑیں گے۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہودیوں نصرانیوں میں اسلام کی کیا کوئی بات نہیں پائی جاتی؟ کتنے ایسے کام ہوتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی وہ اسلامی کام کرتے ہیں بعض، تو کیا پھر ان کو مسلمان کہنا شروع کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں، وہ کافر ہی رہیں گے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح قرآن نے ان کے اندر یعنی یہودیوں نصرانیوں میں اسلامی باتیں ہونے کے باوجود انہیں کافر فرمایا ہے، اس لیے مسلمان کو بھی چاہیے کہ جس کے اندر یہودیوں کی نصرانی کی کوئی بات پائی جائے وہ اسے کافر کہے۔ یہاں تک لکھا کہ علماء نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ایسی بات کہی جس کے بعض معنی اسلام کے مطابق ہیں تو کافر نہیں کہیں گے۔ اس کو ان لوگوں نے یہ بنا لیا، ایک وبا یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم تو کافر کو بھی کافر نہیں کہیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں کہنا چاہیے کافر کو کافر کہنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ وہ کفر پر مرے گا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ یاد رکھیے یہ بھی غلط ہے، قرآن نے کافر کو کافر کہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، پوری سورہ کافرون کیا قرآن میں نہیں؟ تو کافر کو کافر کہا گیا ہے، تو کافر کو کافر کہنا پڑے گا۔ اس طرح تو پھر کیا مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہیں گے؟ کیا پتہ وہ کفر پر مرے؟ تو اس طرح یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی ہمیں اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اسلامی بات کو سمجھے۔ ایسے ہی شریعت نے کافر اور مسلمان میں فرق رکھا ہے۔
اگر کافر کو کافر نہ جانا جائے تو کیا اس کے ساتھ وہی معاملات کیے جائیں گے جو مسلمان کے ساتھ کیے جاتے ہیں؟ حالانکہ کتنے ایسے کام ہیں کہ جس میں کافروں کے حکم احکام مسلمانوں سے الگ ہیں، جیسے کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، یعنی اگر کوئی کسی کافر کے نماز جنازہ میں یا اس کے مرنے پر شریک ہوتا ہے اور حلال سمجھ کر شریک ہوتا ہے، وہ شریک ہونے والا کافر ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہندوؤں کے جنازوں میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کو اللہ بخشے۔ بھائی کافر کے لیے بخشش کی دعا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرما دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے اور نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی کے لیے بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، تو میں اور آپ ان کے لیے کیسے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ان کو مسلمانوں کی طرح دفن نہیں کیا جاتا، ایسے ہی ان کو اپنے گھر کی کسی بہن بیٹی کا رشتہ دینا جائز نہیں، کسی کافر کو، کسی ہندو غیر مسلم کو۔ ان پر جہاد کرنا ضروری ہے، ان سے جزیہ لینا